السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ انٹرنیشنل ایڈمیشن کے لیے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی ایڈمیشن کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جیسے کہ کامن ہے، آپ نے اپنی اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو زیادہ تر جو پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ہمارا فوکس ان پہ ہے کیونکہ زیادہ سیٹیں پی ایچ ڈی کی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ریسرچ فیلڈ کو سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے بعد سے آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ نے بایولوجی میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، ایگریکلچر میں، کسی بھی فیلڈ میں کون سی ٹاپک پہ ریسرچ کرنی ہے۔ تو جب آپ کا ٹاپک شارٹ لسٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنی ایک اچھی سی سی وی تیار کرنی ہے، اور سی وی آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے پالشڈ سی وی ہے، آپ کا کوئی سینئر ہے یا اس طرح، یا پھر آپ اپنے کسی ٹیچر سے رائے لے سکتے ہیں کہ ایک اچھی سی وی کو کیسے پالش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان چیزوں میں آپ نے تھوڑی سی شیئرنگ بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے خود ہی سی وی بنا کے آگے فارورڈ کر دینی ہے، کسی اچھے سینئر سے، ایکسپرٹ سے آپ نے رائے لینی ہے کہ میں نے یہ سی وی بنائی ہے، اس کو دیکھنا ہے اچھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سی وی میں جو چیزیں ہیں وہ ہم دوسری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو پہلے 2 پیجز سی وی کو اچھے طریقے سے پالش ہونے چاہیے، ان میں آپ کی جو پکچر ہے وہ اچھی ایڈ ہونی چاہیے، اسکائپ آئی ڈی، آئلٹس کے رزلٹ، اسکالرشپ اور پبلیکیشن، اور اس کے علاوہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اس میں ایڈ ہونی چاہیے، اور ریسرچ ایکسپیرینس، اور اس طرح آپ کا جو انٹینڈیڈ پبلیکیشنز اور پبلیکیشنز وہ ساری اس میں ایڈ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے اچھی سی ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ بنانی ہے جس میں آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ اور اپنی پازیٹیو چیزیں اور آپ نے اپنے موٹیویشن کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے آج تک کیا اچیو کیا اور فیوچر میں آپ کس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کیا انوویشن لانا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ جو ہے، اس کو اسٹیٹمنٹ آف موٹیویشن، اس کے ڈفرینٹ نیمز ہیں، تو اس کو آپ نے تھوڑا سا سب سے پہلے تو اس میں آپ نے اپنا انٹروڈکشن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے اسٹارٹ سے ہی آپ نے جو اچیومنٹس کی ہیں، آپ نے اسکول لیول سے، کالج لیول سے، اسپورٹس میں جو بھی، اور آپ کا مشن کیا ہے، اور آپ نے کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کس فیلڈ میں آگے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آگے فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں، تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اچھی انگلش لکھنی ہے، ٹینسز اچھے ہوں، گرامر اچھی ہو، اس میں گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو، کوئی سینٹینس آپ لکھ رہے ہیں خود سے تو اس میں گرامر مسٹیک نہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اس میں اسٹرکچر کا مسئلہ نہ ہو، اسپیلنگ کا مسئلہ نہ ہو، اسٹیٹمنٹ اور ٹاپک جو لکھا ہے اس میں آپ اگر ٹائم نیو رومن 14، اس کا جو ٹائٹل ہے اس کا جو سائز ہے 14 ہونا چاہیے، نیچے جو ٹیکسٹ ہے اس کا سائز 12 ہونا چاہیے، اور پیراگراف اچھے طریقے سے ارینج ہو، اور یہ نہ ہو کہ میڈل فارمیٹ میں نہیں، ایک اچھے فارمیٹ میں ارینج ہونے چاہیے، اور جو لائنز کا سائز ہے 1.5 یا 2 ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹ میں اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو فارمیٹ ہے وہ سب کا ایک ہی رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ ایک کا کیلیبری ہو، ایک کا ٹائم نیو رومن، ایک کا دوسرا یا ایریل ہو، تو ایک ہی فارمیٹ ٹائم نیو رومن ہی رکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا ایک اچھا سا کور لیٹر تیار کرنا ہے، تو جس کو کیونکہ آپ کسی ایک فیلڈ میں نہیں اپلائی کریں گے، ڈفرینٹ پروفیسر سے آپ ورلڈ وائڈ کانٹیکٹ کریں گے، ماسٹرز کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے۔ ماسٹرز کے لیے تھوڑا ایڈمیشن لینا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے لیے اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، اس میں آپ نے جو بھی فزیکل ٹیکنیک سیکھی ہوتی ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی انسٹرومنٹ چلانا سیکھ لیا ہے، کوئی سیل انالیسس کرنا سیکھ لیا ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی اسٹڈی کرنا سیکھ لیا، جیسے کہ SEM مشین چلا لیتے ہیں آپ، یا UV ویزیبل انسٹرومنٹ چلا لیتے ہیں، تو اس پہ آپ نے یا کسی اچھی فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے، فیلڈ ورک کیا ہوا ہے آپ نے، تو اس کو ہائی لائٹ کریں۔ پھر اس میں آپ سب سے پہلے ہوتا ہے I am this، اپنا نام بتانا ہے، پھر اس کے بعد بتانا ہے کہ I have recently graduated from this university and this university is well known university in Pakistan۔ پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ I came to know that you are working in this field and I am also interested in this field, so my future research work is to work in this field۔ so دین آپ نے اپنا انٹروڈکشن سارا کروا کے فیلڈ کا بتا کے پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آر یو ٹیکنگ ایڈمیشن فار دا نیکسٹ ٹرم، نیکسٹ ایئر آئی ایم انٹینڈنگ ٹو اپلائنگ فار PhD۔
اور ماسٹر. سو آپ نے جس پروفیسر کو ای میل کرنی ہے, یہ جو کور لیٹر ہے ای میل کے لیے ہوگا, تو آپ نے جس پروفیسر کو ای میل کرنی ہے سیپریٹلی ای میل کرنی ہے, ہر ایک کو اوپر اس کا نام لکھنا ہے ڈیئر ڈاکٹر. ڈیئر ڈاکٹر, رسپیکٹڈ ڈاکٹر, اس ڈاکٹر لکھنے سے بہتر ہے کہ ڈیئر ڈاکٹر آگے اس کا نام لکھنا ہے, اور نیچے آپ نے جب اس کو اینڈ کرنا ہے تو پھر اس میں لکھنا ہے کہ آئی ایم ویٹنگ پازیٹیولی فار یور گڈ رسپانس, اور اس کے بعد نیچے لکھنا ہے کہ لوکنگ فارورڈ ٹو جوائن یور ریسرچ گروپ اینڈ بیسٹ ریگارڈس. ٹھیک ہے, یہ اچھی سی میل. اس کے بیچ میں آپ نے اپنی پازیٹیو چیزیں بتانے کی پبلیکیشن کی ہوئی ہے تو ان کو بھی لکھنا ہے, آرٹس وغیرہ کے ٹیسٹ ہیں تو ان کو بھی لکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنا پاسپورٹ وہ بھی تیار کر لیں, اس کی اسکین کاپی, ڈاکومنٹ کو اسکین کروا لیں, اور آئٹس یا اس طرح کی نہیں ہے تو اپنی یونیورسٹی سے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ وہ بھی بنوا لیں, اور ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے, اور جو ڈاکومنٹ ہے وہ اچھی, آپ کی جو ڈاکومنٹ اچھی طرح سے اسکین ہونے چاہیے. بعد میں اگر آپ کے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں وہ ڈاکومنٹ نوٹرائز کروانی پڑتی ہیں, اور منسٹری آف فارن افیئر سے ٹیسٹ کرانی پڑتی ہیں, اس سے پہلے HEC سے, اور پھر جو بورڈز ہیں بورڈ کے فیڈرل سے وہاں سے کروانی پڑتی ہیں. تو اس کے بعد آپ نے کسی بھی ایمبیسی سے جا کے اس کا پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے جس میں آپ جاتے ہیں سب سے, لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ نے یونیورسٹی سے ایڈمیشن پہلے سیکیور کرنا ہے. تو یونیورسٹی ایڈمیشن سیکیور میں سب بیسک جو چیزیں وہ مانگتے ہیں, آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں ایجوکیشنل ڈاکومنٹس نمبر 1 وہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے, انٹرنیشنل آئیڈینٹی یہ لازمی ہے, پاسپورٹ آپ کا اسکین کاپی, اچھی اسکین کاپی یہ ہونی چاہیے, اور یہ ساری ڈاکومنٹ PDF میں کرو جائیں, اور ریسنٹ پکچر ہونی چاہیے, اور انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ, اور ریکمنڈیشن لیٹرز, 2 ریکمنڈیشن لیٹرز اپنے اچھے سے بنوا کے کسی بھی جگہ سے آپ گوگل سے یا کسی بھی جگہ سے کسی اچھے ٹیچر سے آپ وہ اس کا فارمیٹ لے لیں, وہ اچھی ٹائپ کریں اپنے والے سے پازیٹیو چیزیں, اور پھر کسی اچھے پروفیسر سے اس کو سائن کروا لیں. تو بہتر یہ کہ جو CV میں نام دیے ہیں انہیں کو پروفیسرز کو آپ اس ریکمنڈیشن لیٹرز میں لکھ لیں. اسٹیٹمنٹ آف موٹیویشن اور IELTS GRE کے ریزلٹس, تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ لگا لیں, اس کے فارم کے ساتھ لگا کے کسی بھی جب یہ تیار ہو جائے تو پروفیسروں کو ای میل بھی کرنا اسٹارٹ کر دیں. میکسیمم پروفیسروں کو ای میل کریں. ٹھیک ہے, آپ کی جو فیلڈ کے ریلیٹڈ ہیں یا تھوڑے بہت آپ مینیج کر سکتے ہیں تو بہتر یہ کہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ورلڈ کے جتنے بھی آپ کے ریسرچ گروپس ہیں آپ ان سب سے کانٹیکٹ کریں. میکسیمم جتنا آپ کا ہو سکتا ہے ان سے کانٹیکٹ کریں, تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اور اسکالرشپ اپرچونیٹیز ان سے پوچھیں گے, آئی ایم انٹینڈنگ ٹو اپلائی فار PhD اینڈ ماسٹر, ڈو یو ہیو اینی اسکالرشپ اپرچونیٹی, آئی وانٹ ٹو جوائن دس اسکالرشپ. اگر آپ کسی اور اسکالرشپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, پاسبل ڈیٹ اسکالرشپ یا پھر چائنا گورنمنٹ اسکالرشپ دوسری, تو آپ بتائیں کہ آئی ایم انٹینڈنگ ٹو اپلائی فار دس اسکالرشپ, آئی وانٹ ٹو گیٹ دی فائنانس سورس فرام دس اسکالرشپ, سو آئی ایم اونلی وانٹ ٹو جوائن یور ریسرچ گروپ سو ایز اے PhD کینڈیڈیٹ. سو اس میں بات کر لیں تو انشاءاللہ باقی جو پروسیجر ہیں اس والے سے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.